نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے وکی لیکس کی۔ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو معلومات سامنے آئی ہیں، انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ بارہا کوشش کرتا رہا ہے پاکستان کے نیوکلیئر انسٹالیشنز کی انسپیکشن کی، لیکن پاکستان نے اس کی اجازت نہیں دی۔ امریکہ بارہا یہ کوششیں کر چکا ہے کہ پاکستان سے افزودہ یورینیم ہٹایا جائے، لیکن اس میں بھی امریکہ ناکام رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج، پاک فوج اور ملک میں کچھ ایسے محب وطن لوگ ہیں جو کسی بھی طور سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز ایٹمی سائنسدان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر اپنے اس پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ وکی لیکس کی معلومات پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاک فوج سمیت اب بھی اس ملک میں ایسے محب وطن لوگ ہیں، ہم بارہا کئی تنقیدیں کرتے ہیں سیاسی قیادت پر بھی، کہ کسی بھی طور سے پاکستان اس پروگرام پہ سمجھوتا نہیں کر رہا، یہ کتنی حوصلہ افزا بات ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ دیکھیے یہ سلسلہ بھٹو صاحب کے وقت ہی شروع ہوا تھا، اور اس وقت بھی پریشر ڈالا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن اس پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور ان کے وزرائے خارجہ نے بھی اور جنرل عارف نے بھی۔ اس کے بعد بیگ صاحب آئے، بیگ صاحب نے بھی قطعی کمپرومائز نہیں کیا۔ غلام صاحب تو بالکل ڈھال بن گئے تھے، اور اس کے بعد جنرل وحید کاکڑ نے بھی امریکہ کو بہت سخت جواب دیا۔ تو یہ جو ایٹمی پروگرام ہے، اس کے معاملے میں اس بارے میں کبھی کسی نے بھی رتی برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جب یہ پورا نیشنل کمانڈ اتھارٹی وغیرہ بنائی گئی، تو اس کے جو انچارج بنائے گئے وہ جنرل قدوائی بنائے گئے، جو کہ بہت ہی کمپیٹنٹ اور کیپیبل آفیسر ہیں، اور کوئنسیڈنٹلی کہیے کہ وہ ہندوستان میں 71 وار کے بعد پرزنر آف وار رہے، تو انہیں وہاں کا ہندوؤں کی مینٹلٹی کا پتہ تھا، تو انہوں نے اس معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونے دیا۔ اور ابھی بھی جو ہمارا نظام ہے وہ بہت ہی ایکسلنٹ ہے اور فیل سیف ہے۔ اس میں سے کوئی بھی کسی قسم کی شرارت نہیں کر سکتا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں لے جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تو آدمی اپنی جان دے دے گا۔ پاکستانی اس معاملے میں بہت ہی حساس ہے، اور بہت ہی آپ کہیے کہ بہادر بھی کہیے، کہ اس معاملے پہ کوئی بھی اپنے ملک کے مفادات کو نہیں بیچے گا اور نہ ہی کمپرومائز لیکن کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، اس حقیقت کے برعکس کہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس نیوکلیئر ایسٹس کی حفاظت کے لیے، اس کے باوجود امریکہ کو سکون نہیں آ رہا یا دیگر ممالک کو سکون نہیں آ رہا، اور پاکستان کے اس پروگرام کے خلاف پروپیگنڈا وہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ دیکھیے، جھوٹ بولنا تو ان کی فطرت میں ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور انہوں نے کوئی اسٹیٹ پالیسی بنائی ہے۔ آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ عراق میں انہوں نے کیا کیا۔ ایک گرام بھی وہاں انڈس یورینیم نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا۔ انہوں نے پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ عراق جو ہے وہ 2 دن میں 4 دن میں ایٹم بم بنا لے گا، اور اسی قسم کی شرح جو اب ایران کے بارے میں کریں۔ حالانکہ ایران جو ہے وہ IAEA کا ممبر ہے، فل ممبر ہے، اور انسپیکٹرز آتے رہتے ہیں، فل انسپیکشن ہوتا ہے، جہاں انسپیکٹر جانے چاہیں وہ جا سکتے ہیں، انسپیکشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ مغربی ممالک صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی مسلم ملک کو اس کی کیپیبلٹی نہ ہو یعنی انریچمنٹ کرنے کی۔ اگر انریچمنٹ آپ کر لیں تو ایک طریقے سے آپ کو ایٹم بم بنانے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ تو وہی چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے کسی بھی مسلمان ملک کے اندر، اسلامی ملک کے اندر یہ کیپیبلٹی آئے نہیں، اس کو اسی طرح دبا دو، کچل دو۔ کبھی کہتے ہیں کہ حملہ کر دیں گے، کبھی ایران پہ حملہ کر دیں گے، اور پہلے اسرائیلیوں سے عراق پہ حملہ کرایا، اس پر یہ اقتصاد ہے کہ وہ کوئی گڑبڑ نہیں تھی، فرانس لگا رہا تھا، فرانسیسی انجینئر وہاں موجود تھے، اور اس کو IAEA کے سیف گارڈ میں تھا۔ لیکن اس قسم کی شرائط ہے جھوٹ بول کے، اور مغربی ممالک میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ عوام جو ہے وہ سو کال پڑھے لکھے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے لٹریٹ ہیں، لیکن حقیقتاً پبلک جو ہے وہ 80% 90% جاہل ہوتی ہے۔ وہ صرف اخبار وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، تو اس سے وہ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں۔ چند ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو اوپر کے ٹاپ کلاس کرتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور وہی مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے 8 سال بش بیٹھا کس وقت جھوٹ بولتا رہا، تمام جھوٹی باتیں کر کے نکال گیا۔ اب اوباما یہ بھی اسی قسم کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ دیکھیے، اسرائیل کو کوئی آج تک نہیں پوچھتا، نہ کوئی چیک اپ ہوتا۔ اگر IAEA میں ریزولوشن آیا تھا کہ اسرائیل NPT سائن کر دے تو وہ امریکہ نے اس کو بھی کچل دیا۔ مسلمان ممالک کو، افریقن ممالک کو، ایشین ممالک کو،
پریشر ڈال کے ریزولوشن تک پاس نہیں ہوئی، حالانکہ وہ کوئی گڑبڑ بات نہیں، سب یہی تھا، صرف کہہ رہے تھے کہ وہ NPT سائن کر دے، یہ کسی کی ریسٹرکشن نہیں لگ رہی تھی، کسی قسم کی سینکشن نہیں لگ رہی تھی. تو یہاں یہ چکر ہے کہ ہمارا تو بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ سلسلہ پہلے بھی جاری رہا ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا. پاکستان کسی بھی صورت اپنے نیوکلیر پروگرام پہ سمجھوتا نہیں کرے گا. شاہ عبداللہ کے حوالے سے، سعودی عرب کے شاہ عبداللہ کے حوالے سے جو انکشافات ہوئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ شاہ عبداللہ نے امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اکسایا. ان معلومات کے بعد سعودی حکومت کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے، کیا متوقع رد عمل ہو سکتا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر العربیہ ٹی وی کے سینئر صحافی جناب منصور جعفر نے. بہت بہت شکریہ منصور صاحب. یہ جو معلومات ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کے لیے انتہائی حیران کن معلومات ہیں، اور کیا ممکنہ رد عمل ہو سکتا ہے سعودی انتظامیہ کا اس بارے میں؟ دیکھیے جہاں تک ایران کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور کہ سعودی عرب نے امریکہ کو اکسایا کہ ایران پر حملہ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بے بنیاد پروپیگنڈا ہے وکی لیگ کی طرف سے، جو سعودی عرب نے انیشیٹو لیا ہے اس وقت علاقے میں ریپروچمنٹ کا، جس میں ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور سعودی عرب خود ایک لیڈنگ رول جو ہے، ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہا ہے عراق میں حکومت سازی کے حوالے سے. اور اسی طریقے سے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جو شاہ عبداللہ کا پلان ہے وہ بھی اس وقت آن کارڈز ہے، وہ عرب لیگ کے حوالے سے بھی اور جو GCC ہے اس کے حوالے سے بھی. تو سعودی عرب کی اس پوزیشن کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسے ایک لحاظ سے امریکہ کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ عرب ملک جو ہیں وہ اپنا قبلہ کسی انداز میں بھی مکہ کو نہیں بنانا چاہتے، اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں سے لے کے بڑی سے بڑی چاہے وہ جنگ کی ڈیمانڈ ہو اس کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. گویا منصور صاحب یہ ایک مسلم ممالک کے اندر کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے. یقیناً یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور اس میں اس وقت اگر آپ سعودی عرب کے اندر حکومتی حلقوں کی بات کریں تو ماضی میں ابھی حال ہی میں حج کے موقع پہ ایک بہت بڑا گینگ جو ہے وہ بسٹ کیا ہے سعودی سیکورٹی حکام نے، جس میں 149 جو ہیں وہ القاعدہ کے ٹیررسٹ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی. اور اسی طریقے سے ان کا جو ایک مالی نیٹ ورک جو کسی نہ کسی انداز سے وہاں پہ قائم تھا، اسے توڑنے کے لیے سعودی حکومت نے نہایت سخت مالیاتی قوانین جو ہے وہ ان کا نفاذ کر رکھا ہے. تو اس انداز سے سعودی عرب کے وہ انیشیٹو کہ جو وہ صحیح معنوں میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اٹھا رہا ہے، انہیں ایک لحاظ سے ویک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بہت شکریہ منصور جعفر ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسلم ممالک میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور سعودی حکومت کے امیج کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان ہاکی کا نیا چیمپئن بن گیا، ایشین چیمپئن بن گیا. ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان ذیشان اشرف. ایک بریک کے بعد